اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کے اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورت میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد اور قوم ثمود، قوم لوط، ان کے واقعات سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کہ اساسیات، جو تمام بنیادی پیغامات گزشتہ انبیاء پر آئے اور ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی تو وہ کیسے سزا کی مستحق بنی اور انبیاء کیسے کامیاب ہوئے، انہیں میں یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ گزشتہ صورت میں تو صرف اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اجمالی طور پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہاں بیان کیا تھا تفصیل سے۔ یہاں تمام انبیاء کے واقعات جو پہلے بھی سورۃ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں ان کو قرآن حکیم بیان کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ انہوں نے بھی آ کر وہی دعوت دی جو گزشتہ تمام انبیاء میں بیان کی گئی ہے۔ قال یا قومی، اے میری قوم،
اب یہ قوم بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل، وطن، علاقے، اس لیے اخاہم کہا، ان کا بھائی، تو نسلی اور وطنی قوم تھی، اس لیے اس کو مخاطب کیا ہے میری قوم۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تم نے جو روپے پیسے کو، بتوں اور مال و دولت کو خدا بنا رکھا ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا مرض یہ تھا کہ یہ کاروبار اور لین دین میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر تاجر تھے۔ مدین ساحل سمندر پر واقع ہے، اور وہاں جو تجارتی قافلے، کشتیاں ادھر سے ادھر مال لے کر آتی جاتی ہیں، اور وہیں سے مال پھر آگے دوسرے شہروں میں سپلائی ہوتا ہے، تو یہ ایک تجارتی شہر تھا۔ تجارتی مال و دولت، اس کو قرآن نے فضل سے بھی تعبیر کیا ہے اور بہت سارے مقامات پر خیر سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ العادیات میں مکے والوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا انہ لحب الخیر لشدید، کہ تم خیر یعنی مال کی محبت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جی، تو یہاں بھی یہی جملہ کہا انی اراکم بخیر، میں تمہارے لیے مال دیکھتا ہوں، تم مالدار ہو اور اس مال کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور غیر اللہ کا انکار کا حکم دیتے ہی اگلی بات جو شروع کی ہے وہ کہ اللہ کے مقابلے میں جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ سرمایہ اور دولت اور مال ہے، اس لیے فوراً کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس پیسے کے لالچ میں تم اندھے ہو چکے ہو، جب دوسرے کو مال دینا ہو تو کم دیتے ہو اور خود وصول کرنا ہو تو پورا کیا بلکہ زیادہ وصول کرتے ہو۔ تو جو طاقتور مافیا ہوتا ہے مارکیٹوں میں، تو جس کا زیادہ مال خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی من مانی قیمت پر چیزوں کو خریدتا اور فروخت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں چھوٹے تاجر یا عام جو صارفین ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب وہ طاقتور ہوتا ہے اور حکومتی طاقت ہوتی ہے یا ان کی کوئی اجتماعی طاقت اور قوت، وہ چودھری بن جاتے ہیں، پنچایتی ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں مالدار اور خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ وانی اخاف علیکم، اور یاد رکھو یہ مال و دولت میں کمی اور خوشحالی کے باوجود تم ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو، مجھے تم پر ڈر ہے کہ کہیں ایک ایسا عذاب تمہیں آ کر نہ گھیر لے، ایک ایسے دن کا جو چاروں طرف سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہو، عذاب یوم محیط۔ تو ما لکم من الہ غیرہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دولت، سرمایہ اور مفادات کو خدا بنا لیا، خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، اس کا رد کیا شعیب علیہ السلام نے۔ پھر مزید تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، پہلے نفی کی کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اب جب نفی کی ہے تو اس کی جو ضد ہے وہ پورا تولنا اور پورا ناپنا ہے، تو اب یہاں مثبت حکم دیا، اے میری قوم پورا تولو اور پورا ناپو، اور وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ۔ ایک تو اوف المیزان کہا، ترازو جو ہے وہ میزان یا پیمانہ جس سے تم لین دین کرتے ہو، تو یہ دونوں چیزیں جس درجے کا بھی جو پیمانہ ہے کسی کا، ناپنے کے لیے پیمانے مختلف، کپڑا ناپنے کے لیے الگ ہیں۔ گندم کی پیمائش پہلے وزن سے نہیں فروخت ہوتی تھی، گندم وغیرہ کھانے کی چیزیں، ان کے لیے انہوں نے پیمانے بنائے ہوئے تھے، سا جسے کہتے ہیں،
تو اس کے ذریعے سے کیا ہے لین دین ہوتا تھا۔ تو بالقسط بھی کہا کہ ترازو تکڑی جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ، پیمانہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ اسے پورا کرو۔ یہ تو خرید و فروخت اور لین دین معاملات کے حوالے سے تھا۔ اگلی بڑی وسیع بات کہی ہے، عمومی بات کہی کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ناپ تول کے علاوہ بھی دوسروں کا مال جو ہڑپ کرتے ہو، اس میں لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہو، یہ مت کرو، نہ کمی کرو لوگوں کی اشیاء میں۔ دوسری بات ناپ تول کی خرابی تھی، اس کو بیان کیا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ لوگوں کے مال کے اندر چوری سے، ڈاکے سے، مختلف حربوں سے، جو آدمی بیچارہ بے وقوف احمق ہوتا ہے، معاملات کا اسے پتہ نہیں ہوتا، جو زیادہ چلاک ہوتا ہے وہ ایسی چلاکی سے مال بٹورتا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو لوگوں کے مال، الناس، انسانوں کے مال میں، ان کی اشیاء میں کمی مت کرو۔ اور تیسری بڑی بات وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ زمین میں سیاسی اور معاشی طور پر لوگوں کو غلام بنانا، مفسدین یا افساد کی تعریف فرعون کے حوالے سے قرآن نے کر دی کہ اپنا ایسا سیاسی تسلط کسی قوم اور نسل پر اختیار کر لیا جائے کہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ان کے وسائل ہڑپ کیے جائیں، بد امنی پیدا کی جائے، انتشار پیدا کیا جائے، کیونکہ اسی بد امنی کے ضمن سے ہی کیا ہے لوگوں کا مال قبضہ کیا جا سکتا ہے، شور شرابہ ہو اور اس میں طاقتور جو ہے اپنا کام کر جائے۔ تو سیاسی بد امنی اور معاشی تباہی اور بربادی کے کام مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فساد مچاتے ہوئے زمین میں مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، لوگوں کا مال پورا دینے اور پورا تولنے اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرنے، فساد نہ مچانے سے جو باقی طاقت تمہارے پاس بچ جاتی ہے، باقی مال بچے گا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اللہ نے باقی چھوڑا، زکوٰۃ کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، مال کو خرچ کیا، اور جو لین دین میں تبادلے میں پورا تولنے اور پورے ناپنے کے بعد باقی مال بچا، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، خیر ہے۔ دوسرے کا مال لوٹنے میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ نے جو باقی اس مال کے علاوہ چھوڑا وہ تمہارے لیے خیر لکم، زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ کے احکامات پر ایمان اور یقین رکھتے ہو، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق جو بقیہ مال بچے گا وہ تمہارے لیے زیادہ باعث برکت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ سب کام تمہیں خود کرنے ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ میں ابھی اسی وقت تم سے زبردستی یہ کام کرواؤں۔ پہلے تو دعوت ہے، تم از خود یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ ناپ تول کی کمی کو ختم کرنا ہے، یہ فساد مچانے سے باز آنا ہے۔ تو میں کوئی حفیظ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ہر ناپ تول کے لیے ڈنڈا لے کر سر پر کھڑا ہو جاؤں کہ جی یہاں صحیح طریقے سے تولو، صحیح طریقے سے کام کرو۔ میں تمہیں ایک واضح دعوت دیتا ہوں صحیح اور سچے پیغام کی۔ شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی عبادات کی طرف بڑا رجحان تھا، اور نماز زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے، تو نمازی مشہور تھے گویا کہ اس سوسائٹی میں۔ تو اس نمازی ہونے کے ناطے سے آگے سے طعنہ دیا جا رہا ہے۔ قالو، وہ ملا اور مترف جو شعیب کی قوم کے تھے، کہنے لگے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے؟ تو جو نماز پڑھتا ہے بہت کثرت سے، تو تیری نماز نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، جن
آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے، جو طور طریقے ان کے تھے، جس سامراجی طاقت کے وہ غلام بنا کر گئے ہمارے ملک کو، تو ہم اسے چھوڑ دیں تمہاری نماز کی وجہ سے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں حکم دے ہمارے مالوں کے بارے میں کہ ہم کیا کریں اس میں؟ حالانکہ مال ہمارے ہیں، اور ما نشاء، ان مالوں کے بارے میں تو وہی کچھ کرنا جو ہم چاہیں گے۔ تیری نماز کا کیا تعلق ہمارے مال کے لین دین سے، کاروبار سے؟ نہ تجھے کاروبار کا پتہ، نہ تجارت کا پتہ، نہ دوسری چیزوں کا، تو کیسے مداخلت کرتا ہے؟ تو جا اپنی نمازیں پڑھا کر۔ تو مسجد سے مال، نماز روزہ پڑھ، عبادت کر، تیرا اس کاروبار سے، لین دین سے، مالی معاملات سے کیا تعلق؟ اور بڑی استہزاء اور طنز کے ساتھ کہتے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، تو ہی تو بڑا نیک آدمی بنا پھرتا ہے، اور بہت ہی کیا ہے، باوقار بنا ہوا ہے۔ تیری وقار کی اور تیری نیکی کا یہ اثر ہے کہ تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے ہمارے مالوں میں مداخلت کے لیے۔ حضرت شیخ الہند نے اسی ترجمے کو واضح کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو باوقار سمجھتا ہے؟ وقار تو مال زیادہ ہونے سے ہوتا ہے۔ وقار تو کیا ہے، کاروبار میں چکر بازی کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنے سے ہوتا ہے۔ جو زیادہ چکر باز ہوگا، جو زیادہ چرب زبان ہوگا، جو لوگوں کو دبا کر ان سے مال وصول کرنے کی طاقت رکھے گا، وقار تو اس کو ملتا ہے۔ لوگ اسی کی مانتے ہیں، اسی کو رشید سمجھتے ہیں، نیک چلن سمجھتے ہیں، جو طاقت کا ڈنڈا استعمال کرے۔ تو ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، اور تیری نماز تجھے کوئی حکم دے رہی ہے کہ یہ ہمارے مالوں میں تو مداخلت کرے۔ تو جا مذہب کی عبادت کر، نماز روزہ پڑھ، یہ کاروبار تیرے بس کی بات نہیں ہے، نہ مالی معاملات میں تیری مداخلت۔ انبیاء کی مخالفت میں بڑی بنیادی بات کہ معاشیات الگ ہیں اور عبادات الگ ہیں۔ بس عبادت اپنی اپنی، جو چاہے کرے کرے، نہ کرے نہ کرے، لیکن مال و دولت کے ساتھ نمازی آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ جب تفریق پیدا ہو جائے کہ عبادت گزار مسجدوں میں محدود ہو جائیں، صرف مذہبی عبادت اور رسومات کی دعوت دیں، اور مالی معاملات کے فراڈ اور دھوکے بازی کی طرف توجہ نہ دیں، معاشی طبقاتی نظام ہو اس کو حل کرنے کے لیے کسی قسم کا کام نہ کریں، تو یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کی دعوت جہاں اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ہے، وہاں انسانی حقوق کے سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کی بھی ہے۔ جیسے یہاں شعیب علیہ السلام کی حوالے سے بات ہو رہی، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، ہے میری قوم ذرا بھلاؤ دیکھو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ بڑی دو ٹوک سی بات ہے کہ معاملات اور کاروبار اعتماد پر اور ہر فریق کے حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی دھوکے فراڈ سے یا طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کا مال ہڑپ بھی کر لو تو کل کو وہ بھی طاقتور ہو سکتا ہے تو تمہارا مقابلہ کرے، اور پھر تمہارے آپس میں بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے۔ تو یہ تو مال کی تباہی اور بربادی کا معاملہ ہے۔ جہاں بد اعتمادی پیدا ہو جائے، ایک دفعہ کوئی دوسرے کو اس کے مال کو لوٹ لے، اسے بالفاظ دیگر ٹیکا لگا دے، تو وہ دوبارہ تمہارے ساتھ کاروبار کرنے آئے گا۔ جب کاروبار نہیں کرے گا تو مارکیٹ خود تباہ و برباد ہوگی، سوسائٹی جو ہے وہ خود پستی کی طرف جائے گی۔ تو میں بڑی عقل کی واضح اور روشن دلائل دے کر بات سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ بقیت اللہ خیر لکم ہے۔ اللہ نے جو باقی مال چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہے کہ یہ کاروبار مسلسل چلتا رہے۔ لوٹ کھسوٹ یا لین دین میں، خرید و فروخت میں آپ ایک دفعہ گاہک کو دھوکہ دے کر اس کو غلط مال دے سکتے ہیں، کل کو دوبارہ وہ تمہاری دکان پر چڑھے گا، وہ تو خراب کرے گا۔ اعتماد پر اور پورا تولنے، پورا ناپنے سے ہی کیا ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے۔ تو اتنی واضح اور روشن دلائل میں تمہیں دے رہا ہوں،
اور رب کی طرف سے واضح پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کی غلامی کرو اور اللہ کے علاوہ ان بتوں کے پیچھے، ان سرمایہ پرستی کے پیچھے مت جاؤ۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے مجھے صرف نماز روزے کا بندہ سمجھ لیا ہے؟ رَزَقَنِي مِنْهُ رَزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ میں بھی کاروبار کرتا ہوں کیونکہ اسی قوم سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، لین دین اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے کہ میں کاروبار صحیح اصول پر کرتا ہوں، نہ کسی کا مال میں کمی کرتا ہوں، نہ کوتاہی کرتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے کتنا اچھا اور عمدہ رزق دے رکھا ہے۔ میرے پاس بھی مال و دولت ہے، لیکن یہ مال و دولت اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور میں اس کو انسانی فائدے کے لیے بھی استعمال میں لاتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، اور ناپ تول بھی پورا کرتا ہوں، اور زمین میں فساد بھی نہیں مچاتا۔ میری عملی مثال تمہارے سامنے ہے۔ رزقنی منہ رزقا حسنا۔ اور اگلی بات بھی سن لو، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ۔ تم مجھے بردبار اور باوقار کا طعنہ دینے کے بعد مجھ سے کہتے ہو کہ تو بڑا بیبا ہے، مارکیٹ کے اندر بڑی نیکی کے ساتھ کاروبار لین دین کرتا ہے، تو گویا کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہاری طرح کمی زیادتی کروں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں وہ کام میں خود کرنے لگ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما ارید، میں نہیں چاہتا کہ ان اخالفکم، میں خود وہ کام کروں، میں تم کو روکتا ہوں جس کے کرنے سے، الی ما انہاکم عنہ۔ میرا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میری طاقت اور قوت جتنی ہوگی میں تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کروں گا۔ میں تو سوسائٹی کو، معاشرے کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کرنے، فساد نہ مچانے، امن و امان کو یقینی بنانے کے ارادے سے یہ سارے کام میرے ہیں، اور میں اپنی پوری طاقت اس میں استعمال کروں گا سوسائٹی میں ان اصولوں پر انقلاب لانے کے لیے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ جتنی میرے اندر طاقت ہوگی میں اسے استعمال میں لاؤں گا۔ باقی رہی بات کہ بظاہر میں اکیلا ہوں اور تم سب اکٹھے ہو، تو اس کی توفیق بھی مجھے اللہ ہی دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری یہ توفیق بھی اللہ کی مدد سے ہوگی، اللہ کے تعلق سے ہوگی۔ علیہ توکلت، میں پورا اللہ پر توکل کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، کیونکہ اس کی حکمرانی کا نظام قائم کرنے کے لیے تو میں آیا ہوں، اس لیے میں اسی پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اسی کی طرف رجوع کر کے تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات شعیب علیہ السلام نے کہی، یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت کہیں تمہیں یہاں تک نہ پہنچا دے، اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم پر بھی وہ مصیبت نازل ہو جو نوح کی قوم پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر آئی تھی۔ تاریخ شاہد ہے، تمہارے سامنے یہ واقعات موجود ہیں کہ قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط پر کس طریقے سے عذاب آئے، قوم نوح پر۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو کہیں جو مصیبت انہیں پہنچی تھی وہ تمہیں نہ پہنچے، تو باز آ جاؤ اس ظلم و ستم سے اور ان تمام خرابیوں سے۔ اور یہ قوم لوط جو ہے، یہ تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوا، یہ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں جو ابھی قوم لوط پر عذاب آیا ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، یہ 150-200 سال کا ہی زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس پہنچتے ہیں، تو 100-150 سال کا عرصہ ہے صرف درمیان میں۔ تو یہ قریبی زمانے میں ابھی لوط پر عذاب آیا، بستی بھی تمہارے قریب ہے، تو ذرا اس سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ اور جو اب تک تم نے گناہ کیے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو،
ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا اور مہربان۔ اس لیے اس رب کی بات مانو، اپنی خواہشات اور ظلم و ستم مت ڈھاؤ۔ اب یہ پوری تقریر شعیب علیہ السلام نے کی، تو اس کے جواب میں بات سمجھنے کے بجائے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہنے لگے۔ اور یہ بات اس تناظر میں ہے کہ جہاں سرمایہ پرستی دماغوں میں آ جاتی ہے تو پھر سچی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ مال و دولت اور لوٹ مار کے مال کے نتیجے میں چربی دماغ پر چڑھ جاتی ہے، سرمایہ پرستی کا مرض لاحق ہو جا، حرام کھا کھا کر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو سچی اور حقیقی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو جو باتیں کہتا ہے ان کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ما نفقہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بہت ساری تیری وہ باتیں جو تو کہتا ہے۔ اور ویسے اور بات بھی ہے کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں بڑا کمزور ہے، تیری حیثیت ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں، ہم طاقتور ہیں، اتنے سارے ہیں، سارے ملا اور مترف، اور تو ایک اکیلا ہے اور وہ ہے بھی کمزور ضعیف، ہم تجھے کمزور دیکھتے ہیں، تیرے پاس کوئی سیاسی طاقت، کوئی معاشی قوت ایسی نہیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ کر سکے، تو ہم مگرمچھ ہیں اس سوسائٹی کے، اس مارکیٹوں کے مناپلی قائم کرنے والے سرمایہ دار سود خور ہیں، تو ہمارے مقابلے میں تو کیا ہے؟ اکیلا ایک، تیرے کاروبار سے، تیری دکان سے کیا فرق پڑے گا، تو کمزور ہے۔ تو اس لیے بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے سرمایہ پرست چھوٹا آدمی اگر کوئی صحیح کام کرنا بھی چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا۔ باقی رہی بات ہے تو کمزور، ہم تجھے چاہیں تو اٹھوا دیں، مروا دیں، ختم کروا دیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ زیادہ طاقتور نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھروں سے سنسار کر دیتے، مروا دیتے۔ تو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے شعیب علیہ السلام کو۔ اب چونکہ ایسے معاشرے میں جہاں نسل پرستی، سرمایہ پرستی موجود ہو، تو طاقتور خاندان کا بندہ ہو تو اس کو مارتے ہوئے بھی کیا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا قبیلہ ہم سے بدلہ لے گا، مقابلہ ہوگا۔ تو جو اونچے نسب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت و احترام صرف اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ جی ان کا خاندان بڑا ہے۔ تو اب شعیب بڑی تلخ باتیں ان کے خیال کے مطابق کر رہے ہیں، مال و دولت میں کمی، خواہشات کے خلاف مالی فیصلے بتلا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا تو ارادہ تھا کہ شعیب کو غائب کر دیں، رجمناک، لیکن کیا کریں، تیرا قبیلہ طاقتور ہے۔ وہی بات جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے والے حرم کے اندر پٹائی کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہارے تجارتی قافلے مکے والوں کے وہیں سے گزر کر شام جاتے ہیں، تو اگر یہ ان کا بندہ مر گیا تو تمہارے تجارتی قافلے رک جائیں گے، مال وال بھول جاؤ گے تم، تو بس کرو، جتنا مٹائی کرنی تھی کر لی، جان چھوڑو اس کی۔ تب انہیں ہوش آیا کہ اوہ یہ تو بندہ مر گیا تو ہمارے لیے مصیبت بنے گی، تو تب ابو ذر غفاری کو چھوڑا۔ یعنی اپنے سرمایہ دارانہ مفادات پیش نظر ہے۔ تو چونکہ تیرا قبیلہ اور خاندان جو ہے وہ طاقتور ہے، بڑا اعلیٰ نسب کا ہے، تو کہیں وہاں اس کے ساتھ ہماری بڑھ بھیڑ نہ ہو جائے، ورنہ تو ہم تجھے رجم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تیری ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، تو کوئی طاقتور ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا طاقت ہے تیری اکیلے کو؟ تو بڑی حقارت اور نفرت سے شعیب علیہ السلام کے خلاف وہاں کے ملا اور مترف جو ہے انہوں نے یہ بات کہی، اور پیچھے گزر چکا ہے سورۃ الاعراف میں، یہ جو کافر اور ظالم لوگ تھے انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، ہم تجھے بستی سے نکال بار کریں گے، تو ہمارا کاروبار خراب کرتا ہے، ہمارے لین دین کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے، تو تجھے نکال دیں گے، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم رجم کر دیں گے۔
شعیب علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، یا قوم، یہ میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میرے خاندان اور قبیلے سے تو ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت والا اور زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں؟ میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں اور تم مجھے میرے خاندان کی شرافت کی بنیاد پر جان چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ تو کیا میرا قبیلہ، میرا خاندان، میری برادری جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور عزت والی ہے من اللہ، اللہ سے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اس اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیا۔ میرے خاندان کی عزت اور احترام اور جو طاقت ہے اس کو تو تم نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم کو تم نے پس پش ڈال دیا، حالانکہ اللہ میرے خاندان سے کہیں طاقتور ہے، میرا خاندان بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عقل کی بات نہیں سوچتے۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ میرا رب تمہاری ہر حرکت کو، ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے پاس محفوظ ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی بات صحیح یا غلط جو بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، میرے رب کے قبضے میں۔ تو جس کے پاس اتنی طاقت ہے اور قوت ہے اس سے تو ڈرتے نہیں، اور میرے خاندان سے ڈرتے ہو، میرے قبیلے سے ڈرتے ہو۔ غور و فکر کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اب جب باز نہیں آ رہے تو آخر میں شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے نظریے پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اور میں جو دعوت دیتا ہوں میں اس کی عمل کروں گا۔ ان قریب ابھی پتہ چل جائے گا، سوف تعلمون، کہ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر ذلت امیز عذاب آتا ہے، اور ومن ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے غلط سوچ پر جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہم اپنے، یہ چیلنج ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہے، ہماری تمہاری جنگ ہے بس۔ اب تک مذاکرات تھے، اصلاح کی دعوت تھی، جد و جہد اور کوشش تمہیں کی گئی کہ درست راستے پر آؤ، لیکن اب یہ اعلان ہے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ پہ عمل کریں گے، اب ہمارا مقابلہ ہوگا، سوف تعلمون، ابھی یہ میدان سامنے، یہ گھوڑا، یہ میدان ابھی پتہ چل جائے گا، سوف تعلمون۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، اور انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے طاق میں۔ حضرت شیخ الہند نے بہت اہم ترجمہ کیا، تم بھی میری طاق میں رہو، مجھ پر نظر جما کر رکھو، اور میں بھی تمہاری طاق میں ہوں گا کہ میری بات تم پر پوری ہوتی ہے یا تمہاری کوئی سازش اور تدبیر میرے خلاف، کیونکہ تم بھی تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، تو ابھی عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے کہا ولما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، حکم جاری ہو گیا کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، تو نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، برحمت منا، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اللہ کی رحمت سے ہی نجات ملتی ہے۔ اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، کڑک آئی، بجلی کڑکی، اور اس میں سے ایسی شدید چیخ آئی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، خوف زدہ ہو کر بھاگے، پوری بستی الٹا دی گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کے وقت یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل۔ آدمی پر جب اچانک موت آتی ہے تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، گھٹنوں کے بل نیچے گرتا ہے، اور گرنے کے بعد کیا ہے، ختم۔ تو پوری کی پوری شعیب علیہ السلام کی وہ قوم، جو بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، بڑی بڑی کیا ہے عمارتیں بنائی ہوئی تھی، مال و دولت کے انبار جمع کیے ہوئے تھے، سب کے سب کیا ہے، تباہ و برباد۔ ایسے طریقے سے تباہ ہو گئے کہ کأن لم یغنوا فیہا،
گویا کہ اس بستی میں کبھی کوئی انسان بستا ہی نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں۔ الا بعدا لمدین، مدین والوں کے لیے خبردار، ان کے لیے بڑی پھٹکار اور لعنت ہے۔ کما بعیدت ثمود، جیسے قوم ثمود کے لیے اللہ نے انہیں دور کیا، جیسے ان پر پھٹکار آئی۔ تو یہ آخری آیت میں واضح کر دیا الا بعدا لمدین، مکے والوں کو، کہ مدین والوں کے بھی تباہی بربادی ہوئی جیسے قوم ثمود پر ہوئی۔ تو ان واقعات کے ضمن میں ان تذکیرات کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی کہ یہ تمہارا طرز فکر و عمل نہیں بدلا مکے والوں کا، تو ایسے ہی ان تم پر عذاب آئے گا۔ اب یہ عذاب تو آئے تھے اللہ کی طرف سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عذاب یا انقلاب آیا وہ مسلمان جماعت کے ذریعے سے ان کو سزا دی گئی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے بندوں کو بدر میں قتل کیا گیا، بجائے آسمانی عذاب کے جماعت کی طاقت سے کیا ہے ان کو راستے سے ہٹایا گیا، اور یہ زیادہ ذلت امیز ہوا۔ اس لیے ابو جہل جب قتل ہو رہا ہے تو کہتا ہے لو غیر اکار قتلونی، کاش کے یہ کمزور اور ذلیل اور یہ کاشتکار قسم کے غریب بڑے لوگ جو ہیں یہ مجھے قتل نہ کرتے، کوئی طاقتور اور بہادر میرے برابر کا مجھے قتل کرتا۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے دو نوجوان جو ہیں معاذ اور معوذ، وہ آگے بڑھتے ہیں شکرے کی طرح اور ابو جہل کو کیا ہے نیچے گرا لیتے ہیں۔ تو یہ عذاب جو ہے ان قوموں پر آیا جو زمین میں فساد مچانے والے، کم تولنے والے، کم ناپنے والے۔ اب ہر قوم کے اندر امراض آ رہے ہیں، اور یہ مکے والے، ان میں یہ سارے امراض جمع ہیں۔ مال و دولت کی بھی کم تولنا، کم ناپنا بھی ہے، ظلم اور زیادتی بھی ہے، بد اخلاقیاں بھی ہیں، ہاں جی، زراعت پر قبضہ بھی ہے، یہلک الحرث والنسل، ہاں جی، وہ بھی خرابی قرآن نے پیچھے بیان کی ہے۔ تو ساری خرابیاں، یعنی مجموعہ خرابیاں تھے یہ تمام کے تمام، اور یہ خرابیاں اس زمانے کی دنیا بھر کی نسلوں میں موجود تھیں جن کے خلاف عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔